برکت والا ہوتا ہے. جب زمانہ برکت والا آ جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ویلیو دو، وہ نہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر وہ اب یہ تو ہم نے پڑھنا ہی 80 سال تک ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی 100 سال دے تب بھی پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سورہ قدر پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. بھائی لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کتنی راتیں ہیں؟ وہ 3 راتیں نہیں ہیں، نہ 10 راتیں، وہ ایک ہی رات ہے. رات ایک ہی رات ہے، لیکن بولو لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں جا کے مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ پوچھتا پہ کرو. ہم یہی کہہ کے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا 10 میں لیلۃ القدر ہے کیا؟ کسی کتاب میں بندہ دیکھے لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر بولو خیر من الف شہر. وہ 1000 راتیں نہیں، 1000 دن نہیں، 1000 مہینے ایک طرف ہے اور لیلۃ القدر ایک طرف ہے. یعنی فرمایا کہ اگر 80 سال سے زیادہ عمر ہو وہ ایک طرف، تو یہ رات ایک طرف. اس رات میں کیا پڑھا ہے؟ خانہ کعبہ میں مسجد الحرام کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنا 1 لاکھ نمازوں سے زیادہ ثواب ہے. 1 لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ تک بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. تو ایک آئے یعنی یہاں پر آپ اندازہ لگائیے 1 رکعت میں پڑھنے میں مقام کا برکت ہے بھائی. یہ بات ہوتی ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح لیلۃ القدر میں کیا چیز ہے؟ بولو وہ زمان بابرکت ہے. اس میں بابرکت زمانہ ہے. یہ برکت زمانہ جو برکت والا ہوتا ہے نا، یہ جو شب ہے نا آج کی، یہ برکت والی ہے. اس سے کتنے ہی لوگ ہدایت پا گئے. اس بی بی سے کتنے ہی لوگ ہدایت پائے ہیں. اسی بات کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ اگر شیعت کو عمار کو اندازہ لگایا جائے تو جتنے بھی دوسرے مذاہب سے مذہب حقہ کی طرف آتے ہیں وہ کہیں گے ہم اسی باغ فدق کو دیکھے ہیں، اسی بی بی کے قصے کو دیکھے ہیں. تو برکت والا ہے، یہ خود برکت والا ہے. کچھ شخصیتیں بابرکت والی ہوتی ہیں، ان کو ہمیں تھام کے رکھنا چاہیے. یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر رسول پاک کا ماما آ جائے تو کون ہے بدبخت جو اس کو چھوڑ دے، رسول کی عصا آ جائے تو چھوڑ دے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ تھام کے رکھنا چاہیے. حضرت مریم ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ افراد ہیں، پیچھے اکیلی بچی ہے اور عمر زیادہ نہیں ہے حضرت بی بی مریم کی، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے. اور ایسے میں وہ بڑے بڑے بابے اور خواتین بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے. قرآن کی آیت ہے یا اخت ہارون ماں کان ابو کا امرا سون و ماں کانت امو کے بغیا. نہ تیرا باپ کوئی ایسا ویسا تھا برا، نہ ہی تیری ماں کوئی تھی، یہ تو نے کیا کام کر دیا. اور حضرت مریم پہ الزام لگ رہا ہے. اور فشارت الیہ، تو آپ نے ایک چھوٹا سا بچہ گودی میں فرمایا اس بچے سے پوچھو. تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم تو جو گودی میں اس سے بات ہی نہیں کر سکتے گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں کے عقل میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی عالم کے ہاتھ میں کنکریاں بول پڑتی ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین مولا رسول خدا کے ہاتھ میں بولے کیسے تھے. یہ تو خدا جسے چاہے وہ بول سکتا ہے بھائی. تو کہنے لگے ہم کیسے پوچھے اس بچے سے جو مہد قدرت میں ہے. اور خود حضرت عیسیٰ بولے فرمانے لگے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے بولو کتاب بنائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. آپ ایک عیسیٰ ہے. آپ اندازہ لگائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے ایسے جگہوں پر گیا ہوں جہاں پر کچھ نام و نشان نہیں ہے دین کا، کچھ بھی نام و نشان نہیں ہے دین کا، لیکن چرچ موجود ہے. اور وہ چرچ آگے مومنوں نے بھیجی ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں، مومن پہنچ گیا وہاں تک. تو ہم نے وہاں پہ جا کے مجالس پڑھی ہیں اور وہاں پر کیا کہتے ہیں کوئی بھی نام و نشان دین، وہاں کے لوکل رہائشی لوگ کوئی دیندار وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حکومتی طور پہ دین کو ختم کر دیا ہے. تو چرچ موجود ہے. بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو گئے بھی نہیں یورپ میں. عیسیٰ علیہ السلام یورپ میں گئے بھی نہیں، امریکہ میں گئے بھی نہیں. اب یورپ کے بعض ممالک میں بی بی فاطمہ کے نام پہ مساجد ہے اور چرچ ہے. چرچ ہے وہ جناب سید عیسائیوں نے بنائی ہوئی چرچ ہے بی بی فاطمہ کے نام پہ. میں نے خود لیڈی فاطمہ کے نام پہ سکول دیکھے، خود چرچ ہے ان کے عیسائیوں کے. میں نے خود سکول دیکھے، عبادت گاہیں دیکھی لیڈی فاطمہ کے نام پہ. تو یہ کیا کس دور میں کی بات کر رہا ہوں؟ اور دور میں نہیں، آپ کہیں کہ پہلے کی گل کر رہے تھے، میں ابھی خبر کر گیا. دیکھے جا کے معاملات یہ کیا چیزیں ہیں، آپ نیٹ پہ ڈال کے دیکھ لیں، آپ کو بہت نیٹ پہ مل جائیں گی یہ سب چیزیں آپ کو. یہ کیا بات وجوہات ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ یہ بابرکت چیزیں ہیں، یہ کچھ نام بابرکت ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ہمیں حفاظت کرنی
چاہیے. آپ دیکھیے یہ بی بی کا نام ہی بابرکت والا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اتنی بابرکت ہے کہ جو حکم ہمیں یہ ہے کہ پہلا بیٹا ہو تو محمد نام رکھے, اگر نہیں رکھنا تو 10 دن اسے محمد کہہ دیں, ٹھیک ہے نا. اور بچی ہو تو اس کا نام فاطمہ ہے. حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حکم دیا جائے گا یا فاطمہ ادخل الجنہ, فاطمہ اٹھے اور جنت میں چلی جائے. سب سے پہلے یہ بی بی جنت میں جائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اٹھیں گے, اللہم صلی علیہ. بھائی یہ نام سن کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فاطمہ اٹھ جائیں گے اور فرشتے سب کو کہیں تھی بیٹھ جاؤ, تاڑی گل نہیں ہوئی ہے, فاطمہ بنت محمد کی بات ہوئی ہے, آپ کا نام ٹھیک ہے اس نام جیسا ہے. اور وہ اب نام کی برکت دیکھیے, نام کی برکت یہ ہے کہ جناب سیدہ فرمائیں گی نہیں, یہ جب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور میرے نام سے پکاری گئی ہیں تو یہ بھی میرے ساتھ ہی. سبحان اللہ. آپ دیکھیے سوائے ان کے جن کے نام تو فاطمہ ہیں, نام تو حسین کے ہیں لیکن صدام حسین, وہ نہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ کہ جس نے اس بی بی کے دامن کو تھاما ہے اور نام جو ہے نا وہ اگر فاطمہ ہے تو اس کے ساتھ ہی جائے. ضرور پڑھ دیں محمد والے. کچھ کاروبار میں برکت ہوتی ہے, کچھ کام برکت والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں جو کام خراب کرتے ہیں, کچھ کام بھی بولو برکت والے ہوتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن جعفر الطیار, جعفر الطیار کے بیٹے حضرت عبداللہ, وہ چھوٹے سے نبی دو عالم باہر گئے, دیکھا بچوں میں بیٹھے ہیں اور مٹی سے کھیل رہے ہیں, مٹی سے کھیل رہے ہیں. اور مٹی میں کھیلتے کھیلتے جو ہے نا, بیٹا ویڈیو یا سیدھی بنا دے پتر, یا آدھی ویڈیو ادھر بنائیے نا, ادھر جائیے نا, نہ بنا لیکن سیدھی بنا ایک طرف ترتیب سے. آئل سٹی وہاں پر چھٹی ہوتی ہے گوروں کو بھی دوسروں کو بھی, تو آئل میں 15 دن بعد مہینے بعد چھٹی ہوتی ہے. جو کسی مومن سے پوچھو بھائی تو نے کی کرنا جا کے, وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو ملوں گا, اپنی بیوی کو ملوں گا, اپنے بچوں کو ملوں گا. تو اس نے گورے سے پوچھ لیا کہ بھائی تو کیا کرے گا جا کے, چھٹی ہو رہی ہے. اس نے کہا میں جاؤں گا نا تو سب سے پہلے اپنے کتے کو ملوں گا, پھر بلی کو ملوں گا, پھر بچے کو ملوں گا, پھر بیوی کو, پھر ماں کو جاؤں گا. بھائی پاکستانی کھانے کا ترکیب سے دیا ہے. پتر میرے یہ تھک کے دوسرے کو دے رہے, الٹا الٹا نہیں کر کے بناتے رہو گے تو کیا ہوگا میرے پہ. ضرور پڑھ دیں محمد والے. صحیح رکھنی چاہیے. دیکھو جی قبول اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, حضرت عبداللہ جب مٹی سے کھیل رہے ہیں اور پیغمبر نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کرو گے, مٹی کے برتن بنا رہے ہو, چیز بنا رہے ہو. کہا میں یا رسول اللہ اس کو بیچوں گا نا, بچے دوسرے بیٹھے ہیں ان کو بیچ دوں گا. آپ نے ایک دعا فرمائی, آپ نے فرمایا کہ بارک اللہ فی صفقتے, اللہ تیرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اور کہتے ہیں کہ وہ برکت حضرت عبداللہ کو پڑی کہ کبھی نقصان نہیں کیا اور ہمیشہ برکت ہی پڑتی رہی. انہوں نے کرام کچھ معاملات میں برکت, ان میں زمین کا جو لین دین والا ہوتا ہے نا وہ برکت والا ہے. میں نہیں کہتا, میں نے روایت میں نہیں پڑھا, لیکن آپ کی خدمت درج کرتا ہوں کہ سونے کا جس نے خریدا وہی نقصان کہتا ہے, جو بیچنے گیا اس نے نقصان کیا, لیکن سونے کے متعلق, لیکن زمین کے متعلق نہیں ہے. سونے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ لینے والا بھی نقصان میں, بیچنے والا نہیں, وہ دکاندار نہیں. جو ہم لوگ ہوتے ہیں اگر خرید رہے تبھی نقصان میں, جب خریدیں گے تبھی مہنگا, جب بیچیں گے تبھی ہم نقصان کریں گے. سونے میں دونوں طرف ایسا ہے, زمین میں یہ چیز نہیں ہے. زمین مثل الذین ینفقون اموالهم کمثل حبۃ, اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا مال ہوتا ہے. اس دانے کا ہوتا ہے انبتت فیہا سبع سنابلا, جسے زمین میں بو دیا جاتا ہے, زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اس میں 7 بالی نکلتی ہے, اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اور ہر بالی میں 7 دانے نکلاتے ہیں, 100 دانے نکلاتے ہیں. تو 7 بالیاں نکلی, 100 دانے نکلے, 700 ہو گئے. فرمایا میرے سے معاملہ اس سے بھی بڑا ہے, زمین سے کیا معاملہ تو 700 ملا, واللہ یضاعف لمن یشاء, میں تو اسے بڑھا دوں. سو زمین سے معاملہ برکت والا ہے, زمین سے معاملہ. میں ایک ملک پہ گیا, وہاں پہ جو تھے پراپرٹی ڈیلر, وہاں پر میرے ساتھ بڑے اچھے پائے کا پراپرٹی ڈیلر, یعنی کافی کو. تو وہ ہم دیکھیں, میرے آپ کو بتایا کہ ہم کسی کی کیا آپ کو دولت بتائیں, وہ ایک ساتھ میں آ گیا, وہ یہ جو ہے آئس کریم بیچنے والا. تو اس نے کہا شہباز صاحب, ہمارے عزیز رشتے دار ہیں وہ بھی, انہوں نے کہا شہباز صاحب یہ دیکھیں یہ بیچارے $10 کا بیچنا ہے اور ہم نے ایک ہی بیچنا ہے, تو آپ اندازہ کیا ہونا. تو کچھ معاملات میں برکت ہے, بیچو مکان تب برکت ہے, خریدو تب برکت ہے. یہ جو مکان ہم نے ہمارے لوگوں کے پاس ہے, اگر آپ دیکھیں ہمارے دادا نے وہ 1 لاکھ کا خریدا, جائے کروڑ سے اوپر چلا گیا, تو برکت ہی پڑی ہے نا معاملات کی. تو اس کے خریدنے میں برکت, اس کے لینے میں برکت, اس کے زمین کے تمام معاملات میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور
درود پڑھتے ہیں محمد والے مومن اکرام میں جو ہے نا وہ کربلا جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو کچھ مقام برکت والے ہوتے ہیں. کربلا حدیث کے اندر ہے الشفاء فی التربۃ ہی والاجابۃ تحت قبۃ ہی. اتنی بابرکت جگہ ہے کہ جو بندہ بھی چلے جائے, میرا خطا مجھے سے خطا کار بھی چلے جائے کربلا میں وہاں پر چلا جائے اور وہ امام کے گنبد کے نیچے دعا مانگے وہ قبول ہو جائے. اتنی بابرکت جگہ ہے کہ کوئی بھی خطا کار چلے جائے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کے بابرکت کیا ہے؟ اور مٹی جو ہے وہ کھائی جائے تو شفا ہو جاتی ہے. اور فرمایا اتنی بابرکت والی ہے والائمۃ من ذریۃ. اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے امام رکھ دی ہیں. کتنی بابرکت ذات ہے جس کی لاج پہ گھوڑے دوڑائے گئے لیکن پروردگار عالم نے چاہا کہ اس کا نام باقی رہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک بچہ رہ گیا ہے وہ بھی بیمار ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نسل امامت وہیں سے جاری رکھی ہے. درود پڑھ دے محمد والے. مختصر کر دیے تاکہ جو ہے نا آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو, لیکن ایک دو باتیں وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی جو برکتیں ہیں ان کا ہم خلاصہ کریں. کہاں برکتیں ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اولاد میں برکت. جتنے بھی سادات ہیں اس وقت, انقلاب جتنے بھی آ رہے ہیں, جتنے کار خیر ہو رہے ہیں, جتنے خیریہ کام ہو رہے ہیں, ان میں بقیہ تو ہیں ہی ہیں, انکاری نہیں ہے, لیکن اولاد زہرا وہاں سر فہرست. اور یہ جذبہ دین کا ان میں ہے. کبھی کبھی اس کی غلط ڈائریکشن ہو جاتی ہے تو پھر ابو ذر غفاری جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ شست اس کی جو ہے نا آپ کے لیے سرشت کے اندر, اس کی مٹی کے اندر جو ہے نا وہ دین پایا جاتا ہے. وہ پھر علیحدہ بات ہے کہ وہ دوسرے غلط راہوں میں بھی چل پڑتے ہیں لیکن وہ اس میں پایا جاتا ہے. اور یہاں تک بابرکت ہے آپ کی اولاد میں اللہ نے امامت عطا فرمائی. جناب سیدہ کے 11 امام آئے اور آگے ہر امام نے یہ کہا انا ابن فاطمہ. سبحان اللہ. میں ابن فاطمہ, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کتنی بابرکت یہ ماں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ 11 امام آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میں ابن فاطمہ. کربلا میں امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا انا ابن فاطمہ, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ بابرکت ہے. امام ائمہ جتنے بھی آئے ہیں خود رسول پاک اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول دو عالم کی ذات اسوہ حسنہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ائمہ جتنے ہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اور خود امام حسین نے فرمایا کہ لی اسوۃ حسنہ, میں میری ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. امام حسین کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اور امام اصل جو کوئی کام نہیں کر سکا, کوئی نبی کام نہیں کر سکا, کوئی پیغمبر جو کام نہیں کر سکا, جتنی ہدایت کسی نبی پیغمبر کی نہیں گئی اتنی اس سے زیادہ امام اثر کی جائے گی. اور پوری دنیا جو ہے نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور خلافت پوری زمین میں چھا جائے. اتنی بابرکت زندگی ہوگی امام کی. لیکن وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ جس امام کی اتنی بڑی زندگی ہو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم آل محمد تمام مومنین کے لیے اسوہ ہیں اور ہمارے لیے ہماری جدہ فاطمہ اسوہ. تو برکت جناب سیدہ کی اولاد میں ہے, برکت جناب سیدہ کی نسل میں, نسل امامت میں ہے. اور برکت جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علم فاطمہ میں برکت ہے. ایک ہے مصحف فاطمہ, 3 کتابیں جو ہے نا وہ ائمہ کے پاس رہی ہیں. ایک کتاب جعفر, ایک کتاب جامع. کتاب جامع وہ کتاب تھی جس میں پچھلے انبیاء کا تذکرہ تھا, اور کتاب